الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. پھر امت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک امت اجابت، ایک امت دعوت. امت اجابت کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اس دعوت کو قبول کیا، یعنی مسلمان. اور دوسری امت ہے امت دعوت، یعنی جن کو دعوت تو دی گئی لیکن وہ اسلام قبول نہیں کر سکے. یہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ساری زندگی اس نعمت کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں تو اسلام کی اس نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اتنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرما دی. اب ہمارا کام یہ ہے کہ دعوت کو قبول تو کر لیا، لیکن مزہ یہ ہے کہ دعوت میں جو جو چیزیں کھانے کو پیش کی گئی ہیں وہ کھائی بھی تو جائے نا. سے دعوت قبول کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہوں تو اس میں کیا لوگ کہیں گے پاگل آدمی ہے بھائی، اتنی زبردست دعوت میں آیا ہے جہاں پر دسیوں قسم کے آئٹمس ہیں، فروٹ ہے، میٹھے ہیں، سلاد ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن وہ ایک کونے پر بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے دعوت تو قبول کر لی، لیکن اسلام کے جو تقاضے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ، سر سے لے کر پاؤں تک. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر اس طرح عمل کرنا ہے. کوئی ہمیں دیکھ کر یوں کہے کہ فنا تو اتنا ہو جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات عالی میں، فنا تو اتنا ہو جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات عالی میں جو مجھے دیکھے آپ کا دیدار ہو جائے. یعنی ہمیں دیکھ کر لوگ پہچان لیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہمیں دیکھ کر لوگ پہچان لیں. جس طرح سکھ کو دیکھ کر لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، باطل مذہب، تو ہم مسلمانوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ پہچان لیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے. یہ تو ہم پاکستان میں ہیں، پھر ایسے شہروں میں ہیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے. بعض شہر ہیں جیسے مٹی ہے وہاں پر سنا یہ ہے کہ ہندو زیادہ ہے. پھر یہ شہر تو ایسا ہے، کراچی اور بھی بہت سے شہر جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے. آدمی کبھی شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھے کہ اگر میں اس حلیے میں لندن، امریکہ، یورپ، کینیڈا وغیرہ میں جاؤں تو مجھے دیکھ کر لوگ مسلمان کہیں گے یا وہ پریشان ہوں گے پتہ نہیں یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے. یہ ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. جو میں نے آیت تلاوت کی اور جو حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ان میں بھی یہی مضمون ہے. ایک قرآن پاک کی آیت اور جو حدیث دو تلاوت کی گئی، ان تینوں کا خلاصہ ہے اتباع سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، چاہے ہمارا اٹھنا ہو،
چاہے ہمارا مسجد میں داخل ہونا ہو، چاہے نماز پڑھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، ہماری شادیاں ہو، ہماری غمیاں ہو، غرض زندگی کا کون سا معاملہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے نہیں دکھایا؟ وہ کون سا پہلو ایسا ہے؟ ہر چیز، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے دکھا دی کہ شادی اس طرح بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، شادیاں کی، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقین رکھو تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، پھر عید ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے درزی کو اپنا کپڑا دیا، کرتا دیا، شلوار دی، اور کہا کہ اس حساب سے مجھے کپڑا بنا کر دو۔ جب آپ کپڑا لینے کے لیے گئے، جوڑا لینے کے لیے گئے، تو دیکھا کہ آستینیں لمبی لمبی انگلیوں تک، کرتا ٹخنوں تک پہنچا ہوا ہے، کرتا اتنا لمبا کرتا۔ درزی صاحب سے کہا کہ بھائی یہ آپ نے کیسے کپڑے بنائے ہیں؟ وہ درزی کہتا ہے کہ بھائی میں بہت ایماندار آدمی ہوں، اور آپ کا کپڑا زیادہ تھا تو میں نے آستینوں میں لگا دیا، میں نے کرتے میں لگا دیا۔ بتائیے جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ناراضگیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی کہ نالائق آدمی میں تجھے نمونہ کیوں دیا تھا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نمونہ دے دیا ہے کہ اس سے نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے۔ زیادہ کرو گے تو بدعت میں چلے جاؤ گے، گمراہیوں میں چلے جاؤ گے۔ نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں، بیٹیوں کی شادیوں میں ہمارے خیال سے مہندی کی رسمیں ہوئی ہوں گی، مائیوں کی رسم ہوئی ہوگی، آپ بتائیے، سہرا بندی ہوئی ہوگی۔ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے، کیسے جملے استعمال کر رہے ہو۔ گانے چلے ہوں گے، تصویروں تو معاملات تھے ہی نہیں اس طرح کے، مرد عورت ساتھ ہوں گے۔ ہمارے ذہن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھاتا ہے اس کے حساب سے سوچیں۔ چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت اونچا ہے نا۔ آپ کو پتا چلے کہ کسی مسجد کے امام صاحب ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے جس میں مائیوں بھی ہوئی ہے، مہندی کی رسم بھی ہوئی ہے، سہرا بندی کی بھی رسم ہوئی ہے، مرد عورتیں ساتھ تھے، میوزک بھی چل رہا تھا، تصویریں بھی تھی، ناچ گانا بھی تھا۔ بتائیے آپ کے پورے حیدرآباد میں اس امام صاحب کی رسوائی کتنی ہوگی؟ کیوں امام صاحب کے لیے دین الگ ہے، میرے لیے آپ کے لیے دین الگ ہے؟ سب کے لیے ایک ہی دین ہے، سب کے لیے ایک ہی دین ہے۔ پھر ان گناہوں میں ہمارے پیسے کتنے خرچ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جاننے والے ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے بیٹے کی شادی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے، دیکھیں اگر کتابوں میں پڑھیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیں بس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کیسے ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیسے ہوا۔ حضور کی بیٹیاں، ابھی میں خطبہ پڑھوں گا، آپ کے امام صاحب بھی ہر جمعے کو خطبہ پڑھتے ہیں، وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی جتنی عورتیں ہیں سب کی سردار ہیں۔ جنت کی سردار، جنت کی خاتون کی جو سردار ہے اس کی شادی کس طرح ہوئی تھی؟ ہمارے سامنے سب چیزیں موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں۔ تو خیر انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو ولیمے میں اگر ایک آدمی کو بھی کھانا کھلا دیا جائے سنت ادا ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ولیمے دیکھیں، سب سے بڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہوا ہے اس میں بکری کا گوشت تھا۔ ایک ولیمہ ایسا بھی ہوا سفر کے موقع پہ، سفر کے موقع پر ولیمہ ہوا، صحابہ سے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ دسترخوان پہ لے کر آ جائے۔ کوئی کھجور لے کر آ گیا، کوئی کشمش لے کر آ گیا، کوئی کیا چیز لے کر آ گیا، سب نے مل کر کھایا، ولیمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے آدمی 200 کو بلائے، 400 کو بلائے، لیکن گناہ نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ ایسی شادیوں میں برکت نہیں ہوتی۔ نکاح کے خطبے میں جو حدیث شریف پڑھی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔
میں ہمارے یہاں مسجد اختر میں نکاح ہوتے ہیں، ہر 2 دن کے بعد نکاح ہوتے ہیں، وہاں نکاح جب پڑھایا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی جب نکاح ہوتا ہے ہم اپنے ابا کے پاس آتے ہیں، اماں کے پاس، بزرگ کے پاس، فلاں کے پاس، جی دعا کریں ہماری شادی میں برکت ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ کو اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا مل جائے گی۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گئے ہوئے 14 صدیاں ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے ملے گی؟ حدیث شریف، ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ تو انہوں نے اپنے اچھا آج سے 22 برس پہلے 23 برس پہلے ایک حکومت آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ شادی ہالوں میں اب کھانا نہیں چلے گا۔ اس وقت ہم کیسے صحیح ہو گئے تھے؟ اس وقت کس طرح ڈر ڈر کے شادیاں ہوتی تھی، کتنے لوگ دعائیں دیتے تھے کہ ہمارے لیے شادیاں آسان ہو گئی، صرف پاکولا پینی ہے بس اور بوتل پینی ہے اور جاؤ چھٹی۔ پھر کرونا کے وقت میں شادی ہال بند تھے، کس طرح شادیاں ہو رہی تھی۔ حکومت کے قانون کی وجہ سے سادگی کے لیے تیار ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ خیر تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بات کر کے اپنے رشتے داروں میں سے چند خاص لوگوں کو بلایا، کھانا کھلایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ جو پیسہ مجھے ولیمے میں خرچ کرنا تھا وہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اتنے لاکھ روپے لو اور جاؤ تم اور تمہاری بیوی، مجھے یاد نہیں، عمرہ یا حج کر کے آ جاؤ۔ بتائیے کتنا مزیدار معاملہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے، جان دینی ہے انشاءاللہ تعالی، چاہے ہمارا کوئی مذاق اڑائے، چاہے کوئی ہنسے، چاہے بولے کنجوس ہو گیا ہے، کچھ بھی کہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ہٹنا۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام، ہر ادا اللہ تعالیٰ کو اس پر پیار آ جاتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، وہ نقل کرے گا، ان کا انداز اختیار کرے گا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے مشکوٰۃ کی جو تشریح کی ہے حدیث کی 11 جلدوں میں، 11 والیومز میں، مرقات کے نام سے، اس میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ ظالم فرعون، اس کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے۔ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت ڈر لگتا تھا، حتیٰ کہ آپ حیران ہو جائیں کہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں خدا ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنا ڈر لگتا تھا کہ تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے کہ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا تو اس کا پیشاب نکل جاتا تھا، اتنا زیادہ اس کو ڈر لگتا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدلہ کس طرح لے؟ تو مرقات میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے دربار میں ایک درباری موسیٰ بنایا ہوا تھا، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح امامہ پہناتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح داڑھی، ان کی طرح جبہ اور ان کی طرح عصا۔ اور جب فرعون کو حضرت موسیٰ پر غصہ آتا تھا تو اس درباری موسیٰ کی پٹائی کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور خوش ہوتا تھا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پٹائی کر دی۔ اور ایک جگہ یوں لکھا ہے یہ واقعہ کہ وہ حضرت موسیٰ کا مذاق اڑاتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں کیا، اب سب ہنس رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں کرتے ہیں، سب ہنس رہے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہ درباری موسیٰ بچا ہوا ہے، وہ غرق نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ اس آدمی کو تو پہلے عذاب دینا چاہیے، میرا مذاق اڑاتا تھا۔ بتائیے آپ کو اگر پتا چلے کہ 10 لوگوں میں بیٹھ کر ایک آدمی آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ پر ہنستا ہے، آپ کی نقلیں کرتا ہے، بتائیے آپ کو اس وقت کتنا غصہ آئے گا؟ حضرت موسیٰ اللہ اس کو پہلے عذاب دینا چاہیے، پہلے غرق ہونا چاہیے۔ سنیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ میرے پیارے کی شکل میں تھا، اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آ رہی تھی۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوستوں ذرا غور کرو، ایک آدمی نے اللہ کے نبی کا حلیہ مذاق اڑانے کے لیے اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے عذاب سے بچا لیا۔
اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اختیار کر لیں، طریقہ اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا کے عذاب سے بھی بچائیں گے، آخرت کے بھی عذاب سے بچائیں گے۔ آج میرپور خاص میں ایک جگہ فجر کا بیان تھا، میں نے وہاں عرض کیا کہ جہاں پر ہمارا قیام تھا 2 راتیں میرپور خاص میں، کل رات کو ہمارے جب قیام گاہ سے 10-12 گھر آگے زبردست قسم کا پنڈال لگا ہوا ہے، وہاں پر پوری رات گانے چلتے رہے، حتیٰ کہ کمروں میں تو آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن جب میں واش روم میں گیا اتنی زیادہ گانوں کی آواز میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، یہ ایک گناہ نہیں ہے، یہ ایک گناہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ یہ گانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں بتا رہا، ساتھ ساتھ عربی کے حدیث کی عبارتیں بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ غلط بیان، حدیث غلط بیان کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الغناء یمت النفاق فی القلب کما یمت الماء الزرع، کہ گانا بےایمانی کو اور نفاق کو دل میں اس طرح پیدا کرتا ہے جس طرح کھیتی کو پانی پیدا کرتا ہے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اب وہ گانے جو چلا رہے ہیں وہ صرف گانے کا گناہ نہیں ہے، ایک گانا خود سننا وہ گناہ، پھر دسیوں لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو گانا سنانا یہ گناہ کبیرہ، پھر میرے گانے کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، گانوں کی آوازوں سے نیند نہیں آ رہی ہے، وہ گناہ الگ، پھر جو آدمی گانوں سے توبہ کر چکا ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکا ہو، اس کو گانا سنانے کا عذاب الگ، ایذائے مسلم الگ، راستہ بلاک کرنا الگ۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ہمارے اشرف المدارس میں محفل قرات کا جلسہ تھا، قرآن کا جلسہ، قرآن پاک کی تلاوتیں، دنیا بھر سے قاریوں کو بلایا گیا تھا، لیکن شرط یہ ہے قاری وہ ہوگا جس کی داڑھی ہو۔ بغیر داڑھی منڈے ہوئے سے میرے شیخ نے فرمایا میں تلاوت نہیں کراؤں گا، چاہے اللہ کا کلام بھی کیوں نہ ہو۔ خیر حضرت نے اپنے بیٹے مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم سے فرمایا میاں میں تمہیں اس شرط پر اس جلسے کے انعقاد کی اجازت دوں گا، نمبر 1 شرط یہ ہوگی کہ جتنے بھی اسپیکر ہوں گے ان کا رخ پنڈال کی طرف ہوگا، باہر نہیں ہوگا، پنڈال کی طرف ہوگا، باہر نہیں ہوگا، اور رات کے 11 بجے کے بعد آواز قرآن پاک کی اور کم کر دی جائے گی۔ آپ دیکھیے بزرگان دین تو چاہتے ہیں کہ ہمارے قرآن کی آواز سے بھی لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، چہ جائے کہ گانوں کی آواز سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔ فتوے کی ایک کتاب ہے فتاوی شامیہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اجمع العلماء سلفا و خلفا علی استحباب ذکر الجماعت فی المساجد وغیرہا الا ان یشوش جارهم علی مصل او قارئ او نائم۔ فتاوی شامیہ میں لکھا ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے بڑی آواز سے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس ذکر کی آواز سے نماز پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، اس ذکر کی آواز سے قرآن پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ بعض مسافر مسجد میں سو جاتے ہیں، اسی طرح سونے والے کو بھی تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے ہمارا دین وہ ہے کہ قرآن کی آواز سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، تمہاری آواز ایسی نہ ہو، چہ جائے کہ گانوں کا معاملہ۔ یہ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے نا، اب تو اردو میں سب چیزیں آ چکی ہیں، تفسیر ہو، حدیث کی شروعات ہو، سیرت کی کتابیں ہوں، صحابہ کے واقعات ہوں، تو ہمارے سامنے بہت سی چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر آدمی اپنے نوٹس بناتا رہے کہ مجھے زندگی کس طرح گزارنی ہے، یہ جو میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہ آیت مجھ سے کیا چاہتی ہے، یہ آیت کیا چاہتی ہے کہ میرا عمل کیا ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم خود دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ میرے شیخ فرماتے تھے عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، رب نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، تو اس بلاوے سے پہلے اپنی تیاری کر لینا کہ پتہ نہیں میرا کب بلاوا آ جائے۔ میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ بابا عبداللہ محمد کو تو آپ جانتے ہیں نا، ان کے سامنے ان کے 2 بیٹوں کا انتقال ہوا، ان کے سامنے ان کے پوتے کا انتقال ہوا، اور ان کے سامنے ان کے پڑ پوتے کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ بتائیے دادا حیات تھے، 2019 میں انتقال ہوا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جوان کو موت نہیں ہے؟ پنجاب کا ایک علاقہ ہے تلمبا، وہاں پر میرا جانا ہوا اپنے مفتی صاحب دوست کے ساتھ، کہا میری والدہ کی قبر پہ چلو گے؟ میں نے کہا چلیں گے، کیوں نہیں چلیں گے۔
ہم وہاں قبرستان میں پہنچے، ایک قبر میں نے دیکھی، میت کی عمر 130 برس، 130 برس. اس کے اس طرف ایک قبر دیکھی، بچے کی قبر، 5-6 دن، 5-6 دن کی. ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنی باقی ہے. آج جمعے سے پہلے، جمعے کے بعد 1 دن، 10 دن، 2 برس، 3 برس، 50 برس، کچھ نہیں پتا. تو یہ زندگی جو بہت مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کو خالق کی زندگی پر قربان کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ارے میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ گناہ کرنے کے لیے یہودی بہت ہیں، عیسائی بہت ہیں، ہندو بہت ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ پر فدا کر دیں. آپ حضرات کو پابندی کے ساتھ بیان سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. پتہ ہونا چاہیے کہ کاروبار منع نہیں ہے، بزنس منع نہیں ہے، دکان منع نہیں ہے، نوکری منع نہیں ہے، بڑی سے بڑی پڑھائی منع نہیں ہے. منع ہے تو اللہ کو ناراض کرنا منع ہے. میرے والد صاحب حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت برکاتہم نوجوانوں کو ہنسانے کے لیے فرماتے ہیں، تم صرف او اور اے لیول مت کرو، تم اے سے لے کر زیڈ تک سب لیول کر دو، اللہ کو ناراض مت کرو. گناہ کرنا منع ہے. ڈاکٹر بننا ہے بنو، اللہ والے ڈاکٹر بنو. انجینئر بننا ہے بنو، اللہ والے انجینئر بنو. بزنس مین بننا ہے بنو، اللہ والے بزنس مین بنو. پچھلے 2-3 ہفتے پہلے ہمارے ایک دوست آئے تھے ڈاکٹر خرم صاحب یہاں بیان کے لیے. یہ ڈاکٹر صاحب، ان ڈاکٹر صاحب نے حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ دعا کیجئے میں پورا کا پورا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جاؤں. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کرتے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں ڈاکٹر ہوں. آپ یقین کریں اگر ڈاکٹر خرم صاحب دوبارہ آئیں آپ یہ واقعہ ان سے پوچھیے گا. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب اتنا ناراض ہوئے، فرمایا میں ہرگز تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا. یہ ڈاکٹر ہونا دین کی خدمت نہیں ہے؟ بتاؤ یہ بھی دین کی خدمت ہے، یہ بھی ضروری ہے. حتیٰ کہ ہم ان بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے فرمایا، میرے استاد حضرت مفتی نعیم صاحب احمد برکاتہم نے، کہ ایک آدمی زمیندار ہے، وہ اپنی زمین پر 60 من گندم یا جو بھی چیز ہے وہ کاشت کر سکتا تھا. اس نے سستی کی اور 40 من گندم کاشت کی. قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کہ تم نے پورا کاشت کیوں نہیں کی؟ دین میں منع نہیں ہے. کاروبار کرنا، کھیتی باڑی کرنا، نوکری کرنا، پڑھائیاں کرنا منع نہیں ہے. اللہ کو ناراض کرنا منع ہے. اب کون سی پڑھائی حرام ہے وہ آپ سن لیں. جو پڑھائی حرام ہے، 3-4 برس پہلے رمضان میں میرے پاس ایک نوجوان کا فون آیا، ہمارے خاندان کے تھے. ہمارے خاندان کے تھے 3-4 سال پہلے گرمیاں زیادہ تھی رمضان میں. انہوں نے مجھ سے کہا، عصر کے بعد کا شاید وقت تھا، کہ کل میرا او لیول کا پیپر ہے، میں چاہتا ہوں کہ کل کا میں روزہ نہ رکھوں رمضان کا، تاکہ میں اچھے انداز سے پڑھائی کر لوں. میں نے کہا کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھو گے آپ کی یہ جائز پڑھائی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی. اب یہ جائز پڑھائی آپ کے لیے اب حرام ہو جائے گی کہ اس پڑھائی کی خاطر آپ نے روزہ چھوڑ دیا. اب آ جائیے سب چیزوں میں، پڑھائی کی خاطر نماز چھوڑ رہے ہیں، یقین کریں جمعے کی نماز چھوڑ رہے ہیں پڑھائی کی خاطر. اب ایسی پڑھائی کو کون جائز کرے گا؟ تو میں جو بات بار بار عرض کر رہا ہوں کہ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں. اگر ہم سے تعلق ہے، ہم سے بھروسہ ہے، ہم سے پوچھ لیں ہم کون سی کتاب پڑھیں. ہم آپ کو پہلے کہیں گے شروع میں آپ بالکل چھوٹی سی کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں پڑھیں. اس کے بعد آپ کو کہیں گے آپ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. پھر آپ کو کہیں گے آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں 3 جلدوں میں. قرآن پاک کا ترجمہ شروع کریں. انگلش میں بھی اب آ گیا ہے دا نوبل قرآن، آسان ترجمہ اردو میں. یہ کیا ہوگا کہ ہمیں زندگی کی ایک راہ مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے، کسی عالم سے تعلق رکھیں، ان سے مشورہ کریں کہ میری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے، میرے اخلاق میرے تکبر ہے یا نہیں ہے، غصے کا مریض ہوں یا نہیں، میرا موبائل کا استعمال کیسا ہے، میں اس میں فلمیں گانے ڈرامے دیکھتا ہوں یا نہیں دیکھتا ہوں، کرکٹ میچ دیکھ رہا ہوں نہیں دیکھ رہا ہوں، لڑکیوں سے بات چیت کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، نامحرم سے تصویروں میں لگا رہا ہوں یا نہیں، پوری رات یوٹیوب اور فیس بک میں لگ کر اور فجر کی نماز چھوڑ کر یا پڑھ کر بھی میں سو جاتا ہوں. یہ میری زندگی کیسی ہے؟
حتیٰ کہ ہم حیران ہو جائیں گے، یہ تو گناہ کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو، ایک ایک جملہ غور سے سنیے گا، جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو ان لمحات پر بھی حسرت اور افسوس ہوگا جو لمحات غفلت میں گزرے ہیں۔ گناہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے التغابن 28ویں سپارے میں، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک نام رکھا ہے التغابن۔ ایک تو قیامت مشہور ہے، ایک الدین قیامت کا نام ہے، مالکی یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہوں گے۔ ایک نام قیامت کا التغابن ہے۔ تغابن کہتے ہیں حسرت اور افسوس کو۔ علماء نے ایک سوال اٹھایا کہ قیامت کے دن کا نام حسرت اور افسوس کیوں ہے؟ بھائی جو اللہ کا ولی ہے، جو ڈائریکٹ وایا دوزخ نہیں، ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا، اس کو کس بات کی حسرت ہوگی؟ کافروں کے لیے سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ان کے لیے حسرت کا دن ہوگا۔ جو مسلمان پہلے دوزخ میں جائے گا، دوزخ کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، اس کے لیے بھی سمجھ میں آتا ہے قیامت کا دن حسرت اور افسوس کا دن ہے۔ لیکن ایک مسلمان ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا، جنت الفردوس میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دخول جنت اولی عطا فرما دے، ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں۔ دور کے ہم اس کے قابل نہیں ہیں، لیکن اے اللہ بہت بڑے، آپ بہت کریم ہیں، اے اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، ہمیں ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیجئے، ہم اس کا حق نہیں رکھتے۔ لیکن اگر خدا نہ خاصا وایا جنت میں گئے، پھر خیر، تو جو آدمی ڈائریکٹ جنت میں جا رہا ہے، قیامت کا دن اس کے لیے حسرت کا دن کیسے ہوگا؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو اس بات کی حسرت ہوگی کہ کاش تھوڑا سا اور کر لیتا، کاش تھوڑا سا اور کر لیتا۔ آپ بتائیے، ایک بندہ وہ ہے جو 500 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، ایک وہ ہے جو 4 نمازیں پڑھتا ہے جماعت سے، دونوں برابر ہو جائیں گے اللہ کے ہاں۔ ایک وہ ہے جو داڑھی رکھ کر گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، فلموں سے بچتا ہے، سود سے بچتا ہے، رشوت سے بچتا ہے، دانوں سے بچتا ہے، اپنے گھر کی شادیوں کو شریعت اور سنت کے مطابق کرتا ہے۔ لوگ ہنستے ہیں، تو کنجوس ہے، تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، ارے میت کا گھر ہے یا شادی کا گھر ہے؟ اس طرح ستایا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کیا وہ اور جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ دونوں کی جنت برابر ہو جائے گی؟ کیسے ہو سکتا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی فکر عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی جو آیت پڑھی تھی میں اس کا پہلے ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری نقل کرو۔ شروع میں جو جملہ عرض کیا تھا، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، معاشرت میں، شادیوں میں، غمیوں میں، ہر معاملے میں میری اتباع کرو۔ تم جتنی جتنی میری اتباع کرو گے اتنا اتنا تمہیں یحببکم اللہ ملے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ اتباع سنت بڑا بھاری جملہ ہے اور بہت تفصیلی جملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل۔ حضرت مولانا یوسف الدیانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تو کر ہی نہیں سکتے۔ ہے کوئی یہاں پر دعویٰ کرے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر عمل کر سکتا ہوں؟ نعوذ باللہ، اصل تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر نقل بھی نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ نقل کا حکم ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ نمبر 2، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ میرے حضرت عارف باللہ مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے نیو یارک سے اور آ کر کہا کہ حضرت ہمارے یہاں نیو یارک میں ہر سال ایک فیسٹیول ہوتا ہے جس میں ایک مشہور گلوکار کی نقل کرنی ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض نوجوان اس کے لیے پلاسٹک سرجری تک کرواتے ہیں کہ اس کی طرح گانا گانا ہے، اس کی طرح چہرہ لگے، اس کی طرح کپڑے ہوں۔ کہنے لگے حضرت جس کی نقل سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کو 10 لاکھ امریکی ڈالر ملتے ہیں انعام میں، 10 لاکھ امریکی ڈالر۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے بھائی میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں کہ 10 لاکھ ڈالر نہیں
1 کروڑ نہیں، 1 خرب ڈالر نہیں، دنیا اور آخرت جنت کے سب خزانے تمہیں مل جائیں گے۔ کون سا عمل ہے؟ یہی عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا زبردست نعتیہ اشعار کہے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ کیا اشعار ہیں۔ انڈیا میں حیدرآباد دکن ہے، وہاں سے ایک 800 صفحات پر کتاب شائع ہوئی ہے، پوری کی پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ ایسے عجیب و غریب نعتیہ اشعار ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، عجیب و غریب کتاب ہے، عجیب و غریب اشعار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ آدمی یہ اشعار پڑھے تو حیران ہو جائے کہ کیا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے تھے۔ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، آج تک کوئی کسی کی اتنی تعریف نہیں کی گئی۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنا پیارا بنا دیتے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین چہرہ میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے اور بیماری سے اور نقص سے اس طرح پاک پیدا کیا ہے، فَإِنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ جیسا آپ نے چاہا تھا اللہ نے آپ کو ویسا ہی پیدا کر دیا۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ دیکھیں گے مدینہ شریف میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں داخل ہونے کا راستہ ہے جو کھلتا نہیں ہے، اس کی جو کنڈی ہے اس کے اوپر اشعار لکھے ہوئے ہیں، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ۔ اور 2 اشعار بڑے عجیب و غریب سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو جالی مبارک ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حج تو کر لیا، عمرہ کر لیا، سیکھ کر نہیں جاتے۔ بیچارے سادے ہوتے ہیں، جب ان کو یہ طریقہ پتہ چلتا ہے ان کو افسوس ہوتا ہے، کاش کہ ہم پہلے اس طریقے سے حاضری دیتے۔ گئے صلاۃ و سلام پیش کیا اور نکل گئے، بس ہو گیا صلاۃ و سلام۔ لیکن یہ طریقہ پورا نہیں ہے، یہ طریقہ پورا نہیں ہے۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، مجھے 2:15 بجے تک کا وقت ملا ہوا ہے آج۔ پانی پیوں۔ ایسا عجیب و غریب یہ عنوان ہے نا، کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں اپنی 2 حدیثیں جو میں نے تلاوت کی تھی ان کو تفصیل کے ساتھ عرض کرتا، لیکن دل میں آ رہا ہے کہ کل حج کا وہ پالیسی اناؤنس ہو گئی نا کل، ہو سکتا ہے کوئی ساتھی حج پہ جا رہا ہو تو یہ اگر وہ بیان سن لے انشاءاللہ تو میں یقین کرتا ہوں اس کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے، اس کا تو ابھی موقع نہیں ہے، لیکن میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے، منافقین نے کچھ گناہ کیے، اب ان کا نفاق کھل گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے، لیکن انہوں نے اور زیادہ سازشیں شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے دنیا منافقوں، کیا ہی اچھا ہوتا اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا۔ جان پر ظلم کرنے سے مراد گناہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ آپ کے پاس آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگتے گناہوں کی، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ اللہ کو معاف توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معرف القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں
کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے. اگر آج بھی کوئی شخص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جائے اور اللہ سے معافی مانگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے کہ آپ میرے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کریں, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. تو حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے, 3 دن کے بعد ایک بدو عربی گاؤں کا دیہاتی آدمی آیا, اب تابعی صحابی تو نہیں, اور آ کر جب معاملہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی اپنے چہرے پر مارنے لگا, رونے لگا, اور اس نے یہی آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے اللہ کے رسول, اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر کے گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائے, اللہ سے معافی مانگے, آپ بھی اس کے لیے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. میں آپ پر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں. اور صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد اس نے اس آیت کا حوالہ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبر سے آواز آئی قد غفر لک, اے نوجوان تیری بخشش کر دی گئی, اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے فضائل حج میں, پڑھ لیجئے گا. اور تفسیر ابن کثیر جو قرآن پاک کی ایک زبردست تفسیر ہے, اس میں یہ ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے بڑے اپنے زمانے کے ادوی رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو جالی ہے نا, لوگ اندر جھانکتے ہیں, سمجھتے کچھ نظر آئے گا, اصل میں اندر 2 پردے ہیں, اس کے بعد 2 دیواریں ہیں, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. خیر ادبی آیا اور اس نے آ کر صلاۃ و سلام پیش کیا اور یہ آیت کا حوالہ دیا. پھر اس ادبی نے چند اشعار پڑھے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں, سنہری جالی کے دائیں اور بائیں ستونوں پر ان 4 اشعار میں سے 2 اشعار لکھے ہوئے ہیں. یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم انت الحبيب الذي يا انت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك فلا انساهما ابدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. یہ اشعار پڑھ کے یہ ادبی چلا گیا. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے ناز شریف کے یہ اشعار ہیں. یہ ادبی فرماتے ہیں مجھے نیند آ گئی, وہ بدو چلا گیا, دیہاتی چلا گیا, مجھے نیند آ گئی. وہیں پر فرمایا مجھے جب میری آنکھ لگی تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خبر کر دو, اللہ نے اس کو بخش دیا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, جس کا جتنا زیادہ عمل دین پر ہوتا ہے اس کو یہ باتیں اتنی ہی مزیدار معلوم ہوتی ہیں, ورنہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے. موبائل کی ٹیکنالوجی پر یقین ہے, یہاں بیٹھ کر امریکہ میں 10 کتابیں واٹس ایپ کے ذریعے جا سکتی ہیں, اس پر یقین ہے. فون پہ بات ہو رہی ہے, اتنا دور سیکنڈوں میں آواز پہنچ رہی ہے, اس پر یقین ہے. لیکن دین کی باتوں میں کہا جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارا اس پر اعتقاد نہیں ہے, ہمارا اس پر یقین نہیں ہے, ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. ویسے حقیقی محبت تو ہر ایک کے دل میں ہے, گناہگار سے گناہگار مسلمان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچی ہوئی ہے, بسی ہوئی ہے. لیکن عمل کے موقع پر ہم لوگ یہودیوں سے محبت کرنے لگتے ہیں, عیسائیوں سے محبت کرنے لگتے ہیں, ہندوؤں سے محبت کرنے لگتے ہیں. ہماری شادیاں دیکھیں کہیں سے مدینہ شریف والے جیسی لگتی ہیں, ہماری غمیاں دیکھیں, ہمارے گھروں کے حالات دیکھیں. میرے حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سارے چہیتے لندن میں, امریکہ میں اور انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور مدینہ شریف میں جو آرام فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ہر بات میں بال انگریزوں جیسے, ہندوؤں جیسے, کپڑے, اطوار, انداز, عادات, ہر ایک کافروں کی نقل میں. کیا چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں. حتیٰ کہ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا, اس نے یہاں ہاتھ پر ایک ہار پہنا ہوا تھا, بریسلٹ کہتے ہیں جو, یہ کیسا عجیب و غریب ہار تم نے پہنا ہوا ہے. وہ ہنسنا شروع ہو گیا.
ارے بھائی بتاؤ تو صحیح کیا پہنا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ اصل میں ایک فلمی اداکار ہے جس سے اس کو بہت زیادہ محبت ہے، اس نے اس کی نقل میں یہ ہار پہنا ہے، فلمی اداکار کی محبت میں اس کی جیسی شرٹ پہنیں گے، اس کی طرح بال رکھیں گے، اس کی طرح کپڑے پہنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اپنانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اگر ہم نے یہ اختیار کر لیا تو لوگ ہمیں اولڈ فیشن کہیں گے، لوگ ہمیں دقیانوسی کہیں گے، ہم تو ماڈرن لوگ ہیں، لبرل لوگ ہیں، ہم تو جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں گے اتنا ہی زیادہ نعوذ باللہ کامیاب ہوں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہماری رسوائی کی وجہ، آج ہماری پریشانی کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر مسلمان گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت صلی اللہ علیہ وسلم، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ کشتی۔ اب یہ جو اشعار پڑھے تھے اس بدو نے، ان کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کا اصل مزہ تو عربی زبان کا ہے، لیکن کسی بھی زبان کا کیا سندھی اشعار بھی ہو نا، ان کا ترجمہ بھی جب اردو میں کیا جائے گا وہ مزہ نہیں ہوتا جو سندھی زبان میں ہوتا ہے۔ تو عربی جیسی زبان کو تو اس کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جس دل کے ساتھ اس آدمی نے یہ اشعار کہے ہیں وہ دل ہمارے پاس کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب ہم حج پہ جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، 40 دن گناہوں سے بچتے ہیں۔ اگر یہ گناہ اچھی چیز ہے، یہ فلمیں اچھی چیز ہے، یہ میوزک کی دنیا اچھی چیز ہے، تو خانہ کعبہ میں فلمیں کیوں نہیں دیکھتے؟ خانہ کعبہ کے سامنے جو ہوٹلیں ہیں وہاں پر گالیاں کیوں نہیں سنتے؟ وہاں گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ معلوم ہوا یہ سب چیزیں گناہ ہیں۔ ادبی کہتے ہیں وہ شاعر نے یہ کہا، بدو نے، دیہاتی نے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظم، یہ لکھے ہوئے اشعار حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی کتاب فضائل اعمال میں۔ کسی کو چاہیے تو مجھے بعد میں میسج کر دے، میں لکھا ہوا سب ان کو دے دوں گا انشاءاللہ۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظم، اے وہ بہترین ہستی، جتنی ہڈیاں زمین میں مدفون ہیں، جتنے لوگ قبر میں مدفون ہیں، دفن ہیں، آپ ان میں سے سب سے بہتر ہیں، سب سے زیادہ بہتر۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ ہی کی ہے، قصہ مختصر۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظم فطاب من طیبہن القاع والاکم، آپ جب اس مٹی میں دفن ہوئے تو آپ کی وجہ سے مدینہ شریف کی در و دیوار میں، مدینہ شریف کے پہاڑوں میں خوشبو پھیل گئی ہے۔ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، ان کو مدینہ شریف میں ایک خاص سکون حاصل ہوتا ہے، ایک خاص سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے، ان کو انوارات محسوس ہوتے ہیں۔ وہ جو مدینہ شریف میں جاتے ہیں نا، ہم تو صرف گرین گنبد دیکھتے ہیں نا، سبز گنبد، وہ لوگ سامنے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان پہاڑوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ہوگی۔ وہ جب چاند کو دیکھتے ہیں مدینہ شریف میں تو سوچتے ہیں شاید یہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں کو دیکھا ہوگا۔ وہ جب چلتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے وہ دور کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چلتے ہوں گے۔ وہ جب خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے یاد آتے ہیں، ان کو وہ منظر سامنے گھومتا ہے کہ اس زمین پر کفاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، پتھر مارے تھے طائف کے میدان میں، وہ ماضی میں گھومتے رہتے ہیں۔ یہاں پر مکے خانہ کعبہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا تو کفاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گائے کی نہیں اونٹ کی اجڑی ڈال دی، بدبودار، اور ہنسے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پر گر رہے ہیں۔ ان کو یہ دن یاد آنے لگتے ہیں، وہ ایک ایک قدم پر سوچتے ہیں کہ یہاں پر صحابہ کے قدم چلے ہوں گے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چلے ہوں گے۔ خیر آگے کہتا ہے نفس الفدا لقبر انت ساکن، میری جان، میرا نفس اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ موجود ہو، جس میں آپ موجود ہیں۔ اور اس کا ایک پیارا ترجمہ، عاشقانہ ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان تو بہت اونچی ہے، آپ تو بہت بڑی شان والے ہیں۔ قرآن پاک نے آپ کے لیے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کی شان تو بہت اونچی ہے۔ ارے جس قبر میں آپ موجود ہیں میں اس قبر پہ فدا ہوں،
جس قبر میں آپ موجود ہیں میں اس قبر پر فدا ہوں. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. اس قبر میں کیا خاص بات ہے؟ تمام کی تمام صفات اس قبر کے اندر ہے. پاکیزگی ہے، سخاوت ہے، کرم ہے. انت الحبیب الذی ترجا شفاعتہ. آپ اللہ کے ایسے محبوب ہیں جن کی شفاعت قبول کی جائے گی. کب؟ عند الصراط اذا ما زلت القدم. پل صراط پر جب لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے. آگے کہتا ہے وصاحباک فلا انساہما ابدا. آپ کے جو دونوں ساتھی ہیں نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان دونوں کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا. منی السلام علیکم ما جرى القلم. میری طرف سے آپ سب کو سلام ہو جب تک قلم چلتے رہیں گے، یعنی قیامت تک. اب میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم جب انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے، اب ہمیں کیا انداز اختیار کرنا ہے؟ آج تک تو اتنی دیر کھڑے نہیں رہنے دیتے. جیسے ہی ارادہ کریں، ہمارے ایک مفتی صاحب نے فرمایا اگر وقت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے صلاۃ التسبیح پڑھ لو. وقت نہیں ہے یا دیر لگے گی 2 رکعت پڑھ لو. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر چلتے چلتے درود شریف پڑھ لو. درود شریف چلتے چلتے پڑھو تاکہ وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے ہمارا 100-200 دفعہ درود شریف ہو چکا ہو. پھر استغفار پڑھو. حتیٰ کہ بعض لوگ جب پہلے مکہ شریف جاتے ہیں پھر مدینہ شریف جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آخری طواف جو کریں گے اس کا ثواب پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں گے. پورے طواف میں ہم صرف ایک ہی ذکر کریں گے، درود شریف درود شریف درود شریف، بس، تاکہ میرے اور آپ کے پہنچنے سے پہلے ہمارا ہدیہ اور گفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں کی تعداد میں پہنچ چکا ہو. درود شریف اتنی پیاری عبادت ہے. حضرت والد صاحب احمد برکات ان کا ایک بیان ہوا تھا 4-5 ہفتے پہلے درود شریف کے اوپر. درود شریف کتنی برکت والا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے، اس کے فضائل کتنے ہیں، اور یہ کیسی عبادت ہے کہ قبول ہی قبول ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن آدمی درود شریف کو بڑھا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 دفعہ درود شریف نہیں پڑھا جاتا. محبت کے دعوے ہیں، 100 دفعہ درود شریف نہیں پڑھا جاتا. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ بس دکھاوا ہے. 100 دفعہ درود شریف نہیں پڑھا جاتا. 7 منٹ لگتے ہیں یا 5 منٹ لگتے ہیں. آدمی سکون کے ساتھ پڑھے اور درود شریف پڑھتے ہوئے یہ تصور کرے کہ میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، درود شریف پڑھ رہا ہوں اور میرے اوپر انوارات کی بارش ہو رہی ہے. کتنا زبردست معاملہ ہے. ہاں تمہیں عرض کر رہا تھا، اب جو ہے استغفار کرتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے اب جب ہم لائن میں لگیں گے، اب تصویروں میں نہیں لگے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے چند لوگوں میں ان کا انتخاب کیا، ان میں سے ہمیں موقع ملا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تصویریں کھینچ رہے. کتنا افسوس کی بات ہے. وہاں اگر 100 آدمی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، 97 کے پاس ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے عمرہ کر کے بھی آ جاتے ہیں، ہماری زندگی نہیں بدلتی. ہمارے گھر سے جو تصویریں کھینچنا ہم شروع کرتے ہیں اور اپنے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر لگانا شروع کرتے ہیں، تصویر در تصویر، تصویر در تصویر، تصویر در تصویر. اتنا بڑا گناہ. خانہ کعبہ میں ذی الحجہ کے مہینے کا البلاغ جو دارالعلوم کراچی کا رسالہ ہے اس میں پڑھ کے دیکھیں کتنا دردناک سوال آیا ہے کہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر فلم دیکھی جا رہی ہے، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر گانا دیکھا جا رہا ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر کرکٹ میچ دیکھا جا رہا ہے، کامیٹری سنی جا رہی ہے، اسکور کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں. یہ اگر اتنا ہی شوق تھا جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا دکھاوے کے لیے گئے تھے؟ عذاب لے کر آ رہا ہے. جو مدینے سے اس مسجد میں تصویریں کھینچنا، گانے، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہیں. اور اگر وزیر اعظم آپ کو مجھے گھر پہ دعوت دے، ہم وزیر اعظم ہاؤس کی تصویریں کھینچیں گے، اس کے کانوں کی تصویریں کھینچیں گے، یا بالکل موبائل بند، اور کچھ زیادہ ڈر ہوگا گھر پہ موبائل چھوڑ کے آئیں گے. بھائی نہیں وہاں نہیں لے کر جانا. فون آیا، باپ کا بھی فون آئے گا، نہیں اٹھائے گا وزیر اعظم کے سامنے کہ بھائی وزیر اعظم نے بلایا ہے. وزیر اعظم کیا بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ وہاں جا کر بھی وہ تصویریں کھینچ رہے ہیں، ویڈیو کال کی جا رہی ہے. تو تمہیں مزہ کیا آئے گا مجھے صلاۃ والسلام پیش کرنے میں؟ اب جب لائن میں لگے آدمی، اب دل میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور یہ کہے کہ اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے،
ملاوٹ، دھوکہ، غلط بیانی، پوری رات گانے، فلمیں، نامحرم لڑکیوں سے بات چیت کرنا، بیوی کو ذلیل کرنا، اس کی پٹائی کرنا، اس کا دل دکھانا. میں نے تو اپنے پاؤں پر کلاڑی مار دی ہے. اور یاد رکھیں، ابھی تفصیل کا موقع نہیں، 2-3 منٹ رہ گئے، حقوق العباد کی معافی حج میں بھی نہیں ہوگی. یہ جو حدیث شریف ہے کہ جو حج کر کے آیا وہاں پر کوئی گناہ نہیں کیا، بے حیائی نہیں کی، وہ ایسا لوٹ کے آیا جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو. یاد رکھیں، یہ اس وقت ہے جب حقوق العباد کا معاملہ نہ ہو. ابا کا انتقال ہو گیا، بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہا اور حج پر حج کیے جا رہا ہے، یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ بتائیے کون سی عقل کا معاملہ ہے؟ پارٹنر ہے، بزنس پارٹنرشپ میں چل رہا ہے، پارٹنر کو دھوکہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے لاس ہوا ہے، وہ وہاں بیچارہ ہماری شکل دیکھ کر، رشتہ داری دیکھ کر، دوستی دیکھ کر بیچارہ مان جاتا ہے جھگڑے سے بچنے کے لیے، یا پروفٹ ہوا ہے اتنا زیادہ بتا رہا ہے کم تاکہ میرے پاس زیادہ آ جائے. یہ حقوق العباد ہے، یہ حد سے معاف ہو جائے گا؟ حقوق العباد ہے، بیوی کو ستایا ہے، مارا ہے، باپ سے لڑا ہوا ہے، ماں سے لڑا ہوا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، بات چیت نہیں کر رہا، یہ گناہ معاف ہو جائے گا حج سے؟ حج سے صرف حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں. یاد رکھیں، حقوق العباد کو معاف کرنے سے، معافی کرانے سے ہوں گے، اور اگر حق ہے تو وہ دینا پڑے گا. وراثت میں حصہ نہیں دیا، بہن کو حصہ نہیں دیتے، خبردار جو وراثت کا نام لیا ہے. تمہاری شادی کرا دی تھی، لاکھوں روپے خرچ کیے تھے، جہیز میں لاکھوں روپے دیے تھے، خبردار اب ابا کا انتقال ہوا ہے، جو وراثت کی بات کی وہ تو گفٹ تھا، یہ وراثت ہے. قرآن پاک میں جتنا تفصیلی احکام وراثت کیا ہیں، اتنا نہ نماز کے تفصیلی احکام ہیں، نہ روزے کے ہیں، نہ زکوٰۃ کے ہیں، نہ حج کے ہیں، نہ قربانی کے ہیں، جتنا وراثت کے احکام تفصیلی طور پر آئے ہیں. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. یہ تفصیلی طور پر قرآن سورہ النساء کا پہلا رکوع دیکھ لیں. پھر اس کے بعد یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصی کہتے ہیں تاکیدی حکم، آگے فریضۃ من اللہ، وصیۃ من اللہ، اور آگے ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعد حدودہ، اور اس کے جو مقرر کردہ حدود ہیں ان سے آگے بڑھے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں داخل کریں گے اور اس کو ذلیل کرنے والا عذاب دیں گے. یہ کس کے لیے ہے؟ جو وراثت میں حصہ نہیں دیتا. من قطع میراث، مشکات کی روایت ہے، من قطع میراث وارثی قطع اللہ حقہ عن الجنہ، جو کسی وارث کی میراث کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا اس کا جو حصہ ہے وہ اللہ کاٹ دیتے ہیں. یہ معمولی باتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. خیر بیان ختم ہو گیا. جب وہاں جائیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا. جاؤ کا میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاستغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، میرا کام پورا ہو گیا. واستغفر لهم الرسول، اللہ کے رسول آپ بھی میرے لیے معافی مانگیں. لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. پہلے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کرنی ہے. پہلے منہ ادھر کر کے دعا کر لیتے تھے، اب وہاں بھی رکنے نہیں دیتے. چلتے چلتے دعا آدمی کرے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. بتائیے کتنا زبردست طریقہ ہے ڈاکٹر صاحب. درود شریف پڑھتے ہیں آدمی، مدینے شریف میں ہنسنا آسانہ نہیں ہے، ایسا لگتا ہے حج کی کلاس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. وہاں کے آداب ہیں، سیکھیں گے، آداب پڑھ کے جائیں گے تو پھر کہیں گے ساری زندگی کے 50 حج و عمرے ایک طرف، یہ جو میں نے حج و عمرہ کیا ہے یہ ایک طرف. طریقہ الگ ہوتا ہے، عاشقانہ حج الگ ہوتا ہے، عاشقانہ عمرہ الگ ہوتا ہے. اور خصوصاً جو ہر عمرے پر جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، آج سے ارادہ کر لیں کہ میں گناہ نہیں کروں گا. پھر فرمایا اس کو کعبہ صرف نظر نہیں آئے گا، اس کو کعبے والا بھی نظر آئے گا گناہ چھوڑنے کی وجہ سے. وہ صرف وہ بیت کو نہیں دیکھے گا، وہ رب البیت کو بھی دیکھے گا. اس کو ایک ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی. وہ روتا رہے گا، مست رہے گا کہ اصل حج تو اب ہے، اصل عمرہ تو اب ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 2 حدیثیں رہ گئی، انشاءاللہ پھر کسی دن. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.